وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ وہ اس شاہ حویلی کی لاڈلی ہوا کرتی تھی، مگر 5 سال پہلے زندگی نے ایسا موڑ لیا کہ پھر وہ کبھی سنبھل نہیں پائی۔ اس کے ماں باپ ایک حادثے میں قتل ہو چکے تھے اور اس کے سوتیلے چاچا اب اس حویلی پر قبضہ کر چکے تھے۔ چچا کی بیوی اور بیٹیاں سب اس کے دشمن تھی، حالانکہ وہ اس حویلی میں کسی قسم کا کوئی حق نہیں رکھتے تھے، کیونکہ برسوں پہلے اس کے دادا کی جائیداد پر قبضہ ہو گیا تھا اور ساری جائیداد وہاں کے چودھری نے قرضے کے بدلے رکھ لی تھی۔ اس کے بابا شفیق شاہ نے محنت کر کے اس جائیداد کو حاصل کیا اور کچھ عرصہ پہلے شفیق شاہ نے اپنے چچا زاد بھائی کی غربت کو دیکھتے اور حویلی میں جگہ دی، مگر یہ اس قدر احسان فراموش نکلے کہ شفیق شاہ کو ہی بیوی سمیت روڈ ایکسیڈنٹ میں قتل کروا دیا۔ کسی کو اس بات کی خبر تک نہ ہوئی اور اس کو بھی یہ بات کچھ دن پہلے ہی معلوم ہوئی تھی۔ جسلیت کے چچا کا بیٹا راشد بھی شامل تھا۔ وہ ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر چکی تھی، مگر اس سے پہلے کبھی حویلی سے نکلتی اسے یہاں پر قید کر لیا گیا تھا اور اس نے جلدی سے ثبوت وہاں پر چھپا دیے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ ان کی حقیقت جان چکی ہے۔ مگر ابھی کچھ دیر پہلے ہی چچا نے اس کا نکاح راشد سے کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ اس شرابی اور جواری کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ شخص اس قدر گھٹیا تھا کہ غریبوں کی لڑکیوں کو اٹھوا کر ان کے ساتھ زبردستی کرتا تھا، اور یہ بات جاننے کے باوجود وہ ایسے شخص کو اپنا ہمسفر کیسے بنا سکتی تھی؟ وہ 18 سال کی تھی اور اپنے لیے خود فیصلے لے سکتی تھی، اس لیے اس پر احتجاج بھی کیا، لیکن اس کے احتجاج کی کسی خاطر میں نہیں لایا گیا۔ دروازے پر آہٹ ہونے پر وہ اپنی سوچوں سے باہر آئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی بی جان کھڑی تھی۔ ان کے پاس آتے ان کی مہربان آغوش میں سماتے وہ رو کری، پلیز بی جان مجھے بچا لے۔ وہ ترک کر رو رہی تھی، ہاں میری بچی، میں تمہیں ہی بچانے آئی ہوں۔ اس کھڑکی سے نیچے جا اور ہمارے خاص ملازم بشیر کھڑا ہے، وہ تمہیں بس اڈے پر چھوڑ آئے گا اور آگے کا راستہ تمہیں خود طے کرنا ہے۔ اس کی بی جان نے آہستہ سکھا اور پھر اس کو اس کھڑکی سے نیچے اتارنے میں مدد کی۔ وہ خود کو چادر میں لپیٹے بشیر احمد کے ساتھ بس اسٹینڈ تک آئی۔ بشیر اسے بس میں بٹھا کر وہاں سے چلا گیا۔ پھر ایک جگہ بس رکی تو وہ کچھ کھانے کے ارادے سے نیچے آئی اور جبھی وہ ایک سائڈ پہ کھڑی تھی، اسے اپنے چچا کا بیٹا راشد کچھ مردوں کے ساتھ نظر آیا اور وہ سمجھ گئی کہ اسے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی اور یہاں تک کہ ایک جگہ پر آ کر چھپ گئی۔ شام سے رات ہونے لگی تھی، وہ ابھی تک وہیں پر تھی۔ پھر جب اسے یقین ہوا کہ وہ لوگ وہاں سے جا چکے ہوں گے، وہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکلتی تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ پھر ایک جگہ پر اسے ایک گاڑی نظر آئی، وہ جلدی سے کے دروازے کھول کر چیک کرنے لگی، مگر سب لاک تھے، مگر اس کی ڈگی کھلی تھی اور لوگوں نے چھپنے کے لیے اس ڈگی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ اچانک سے گاڑی چلنے لگی۔ وہ دل میں گھبرا گئی تھی، مگر اس نے خود کو حالات کی رحم کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ پھر گاڑی رکی اور ہارن دینے لگی اور ساتھ ہی دروازہ کھول کر اس گاڑی کا مالک اندر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے لون کا جائزہ لینے لگی، مگر مکمل سین نظر نہیں آ رہا تھا تو اسے اندر کے راستے سمجھ نہیں آئے، لیکن اتنا اندازہ وہ لگا سکتی تھی کہ لان بہت بڑا ہے تو اسی کے کونے میں کہیں اندر جانے کا راستہ ہوگا۔ وہ کچھ دیر اسی میں بیٹھ کر انتظار کرتی رہی کہ کچھ ادھر کو آ تو نہیں رہا۔ کافی دیر بعد انتظار کرنے کے بعد جب کوئی باہر نظر نہ آیا تو اپنی عادت سے مجبور ہو کر چپکے سے وہ باہر آئی اور لان کا جائزہ لینے لگی۔ ایک طرف خوب گھنے درخت تھے اور ساتھ ہی سبزہ زار پھیلا تھا اور اندر جانے کا راستہ سامنے تھا۔ وہ گارڈ سے نظر بچاتی ایک طرف سے ہو کر اندر کی جانب پڑی، مگر باہر سے جتنا خوبصورت تھا اندر سے محل ہی تھا۔ خوبصورتی کی ایک اپنی مثال، آپ واہ بیوٹیفل، بے ساختہ، اس کے منہ سے نکلا۔ کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ ہڑبڑا گئی اور بے دھیانی میں آگے بڑھی۔ ایک دو سائڈ مڑی تو سامنے ایک بند دروازہ نظر آیا۔ جھٹ سے ہینڈل گھمایا، دروازہ کھل گیا۔ وہ جھٹ سے اندر آئی اور گہرا سانس خارج کیا۔ اندر تو کوئی نہیں تھا، لیکن اتنا بڑا کمرہ دیکھ عمیرہ کی آنکھیں پھیل گئی۔ ایک طرف جہازی سائز بہت بڑا اور بے انتہا خوبصورت بیڈ تھا، دوسری سائڈ پر صوفہ میز پڑے ہوئے تھے، جدید طرز کا فرنیچر، نرم و ملائم قالین اور دیواروں پر خوبصورت پینٹنگ۔ عمیرہ تو جیسی کھو سے چل۔ عمیرہ ایک بڑی سی حویلی میں رہتی تھی۔ بچپن سے اس نے خود کو حویلی کی چار دیواری میں پایا۔ حویلی جیلم کی مشہور حویلی تھی، حویج شاہ حویلی، لیکن اس طرح کی خوبصورتی وہاں نہیں تھی۔ اس روم کی سائڈ پر وہ دروازے اور بھی تھے، ایک دروازے کے ساتھ وارڈروب تھا۔ شاید عمیرہ نے آگے ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ یہ روم اوپری منزل پر تھا، اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا۔
پڑھتے لیکن ساتھ ہی ٹھٹکی کھڑکی کی دوسری سائڈ کی دیوار دیکھ کر۔ ارے دیوار تو نہیں ہے، یہ تو گلاس وال ہے۔ اور باہر کا منظر دیکھ کر عمیرہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ ایک بہت ہی بڑا اور پیارا سے سوئمنگ پول، وہ بھی اوپری منزل پر۔ واؤ، سائنس کتنی ترقی کر گئی! عمیرہ نے دھات دی۔ لیمپ کی مدد روشنی میں وہ پورے روم کا جائزہ اچھی طرح لے چکی تھی۔ ہر طرح سے پرفیکٹ روم تھا۔ یہ عمیرہ نے اوکے کر دیا۔ اب تھکن بھی بہت تھی اور بھوک بھی بہت لگی تھی۔ کیا کیا جائے؟ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ اب تو پیٹ میں چوہے کرکٹ میچ کھیل رہے تھے۔ وہ اٹھی اور ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ بیڈ کا دراز کھولا تو اپنے سے ببلز کا ایک پیکٹ نظر آیا۔ واہ کیا بات ہے! ببلز عمیرہ کی پسندیدہ چیز تھی۔ اسے جٹ سے ریپر اتارا اور 3-4 ایک ساتھ منہ میں رکھے اور ذائقے کا مزہ لینے لگی۔ واقعی بہت زبردست ذائقہ ہے۔ وہ اٹھ کے دروازے کے پاس آئی تاکہ وہ اس روم سے نکل کر مزید جائزہ لے سکے۔ ابھی دروازے کے قریب ہی کہ روم کی طرف سے کسی نے آنے کی چاپ سنائی دی۔ عمیرہ نے ادھر ادھر دیکھا اور واش روم کا دروازہ کھول کے اندر گھس گئی۔ آنے والا روم کے اندر ہی آیا تھا۔ عمیر ابھی کھانا کھا کر کمرے کی جانب ہی بڑھا تھا۔ کمرے میں انٹر ہوتے کسی غیر معمولی حرکت کا احساس ہوا۔ ایک لمحے کو ٹھٹکا پورے روم پر نظر ڈالی۔ دراز میں سے ببلز کا پیکٹ باہر نکالا ہوا تھا اور ریپرز بھی وہیں تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی غیر حاضری میں روم پر کس کی آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ اچانک وہ ماتھے پر بل پڑے، سلکی بال ماتھے پر پڑے، آنکھوں میں غصہ اس وقت مکمل اور دلکش اسے بنا رہا تھا۔ غصہ اس پر جچتا بھی تھا۔ سر جھٹک کر وہ وارڈروب کی جانب پڑا۔ تولیہ لے کر اس نے واش روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے بنا سامنے دیکھے دروازہ لاک کیا۔ یکدم دماغ نے گھنٹی بجائی، جٹ سے پلٹا اور سامنے ایک لڑکی کھڑی، شیشے کے آگے ببلز منہ میں ڈالے بار بار پھولا کر غبارہ بنا رہی تھی۔ جیسے ہی غبارہ پھٹتا اس کی آنکھیں چمک جاتی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی پیچھے کڑا اسے گور رہا ہے۔ کون ہو تم؟ باری مردانہ آواز پر عمیرہ کو غبارہ پھولا ہی رہ گیا۔ دھیرے سے پلٹی، سامنے ایک شخص کو دیکھ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اب کیا کرے سوچتے ہوئے عمیرہ نے اس کی آنکھوں میں غصہ اور لاکھوریت دیکھ لی تھی۔ پہلے غبارہ پھٹا، ساتھ ہی ببلز منہ سے گر گیا۔ عمیرہ پہلی بار زندگی میں سخت کنفیوز ہوئی۔ اسے سمجھ لایا کہ اس صورتحال سے کیسے نکلے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اب کی بار اس نے غرا کر پوچھا۔ عمیر کے لیے مزید ضبط کرنا اب برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ تولیہ سائڈ پر رکھ کر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا۔ عمیرہ نے دائیں بائیں دیکھا، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تلاشا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ قریب آ گیا۔ عمیرہ نے پھر سے نظریں ادھر ادھر کمائی۔ میں بار بار اپنا سوال دہرانے کا عادی نہیں ہوں، بہتر ہوگا سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ عمیر حشام خان کو ایک پل لگے گا تم سے سب اگلوانے میں۔ اتنا زرد لہجہ اور غسیلی آنکھیں، عمیرہ تو سن ہو گئی مگر ساتھ ہی نام سن کر ٹھٹک بھی گئی۔ واہ کیا قسمت ہے، آج عمیرہ بی بی کہ تو اپنے ہم نام عمیر نامی شخص سے بھی مل گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی، ٹھیک ہے مت بولو، پولیس خود اگلوا لے گی۔ اسے سوچوں میں گول دیکھ کر وہ کہتے ہوئے ساتھ ہی پلٹا۔ عمیرہ ہوش میں واپس آئی اور جھٹکے سے اس کے آگے کھڑے ہو کر راستہ روک لیا۔ آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں جو پولیس کے حوالے کرنے کا بول رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کچھ بھی نہیں چرایا، آپ چیک کر لیں۔ عمیرہ کا اعتماد واپس لوٹایا تھا۔ عمیر اس چھوٹی سی توپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پلٹ کر ببل کی طرف دیکھا جو عمیرہ کے منہ سے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ عمیرہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اور جٹ سے آ کر ببل کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ تو یہ تو ایسے ہی سامنے پڑی تھی تو تھوڑی سی چک لی۔ عمیرہ سے بات نہ بن پائی۔ اس وقت میرے روم میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ عمیر ابھی بھی سنجیدہ تھا۔ اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ باغی ہوئی کوئی دلہن ہے۔ یہ آپ کا روم ہے؟ سیریسلی؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ جلدی سے بولی، کون لایا تھا تمہیں یہاں؟ وہ دہاڑا، پتہ نہیں بس گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر آئی ہوں۔ عمیر نے سختی سے آنکھیں میچی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کسی کی گاڑی کی ڈگی میں چھپ کر آئی ہے کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ملازم نے اسے بتایا تھا کہ اس کی گاڑی کی ڈگی کھلی ہوئی ہے۔ باہر آؤ۔ ایک دم عمیر کو کسی بات کا احساس ہوا اور فوراً دروازے کی طرف پلٹا۔ وہ جھٹ سے اس کے پیچھے بھاگی اور پھر واش روم کا دروازہ بند کر کے پلٹا کہ وہ جو تیزی سے اس کے پیچھے نکلی تھی اس کے چوڑے سینے سے ٹکرا گئی اور ایسا ٹکرائی جیسے چٹان سے ٹکرائی ہو اور ٹکرا کر پیچھے کی طرف گرنے لگی۔ یہ جھٹ سے عمیر نے بازو سے پکڑ کر اسے گرنے سے بچایا۔ عمیرہ کا سر چکرا گیا۔ عمیر نے فوراً بازو چھوڑا اور پلٹ کے کمرے میں چلا گیا۔ وہ سر سے ہلاتی ہوئی باہر نکلی۔ عمیر غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ وہ ننھی سی جان کہاں پھنس گئی؟ عمیرہ یہی سوچنے لگی۔ دیکھیں آپ مجھے غلط نہ سمجھے، میں صرف ایک رات کی مہمان ہوں، یہاں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔
उमैया ने उसे तसल्ली दी, मगर उससे ज्यादा शायद खुद को दी। उमैर ने गुस्से की एक नजर उस पर डाली। इस वक्त उमैर को रह रहकर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो एक लड़की को घर ले आया था। बहुत शरीफ और मासूम हूँ, सच्ची में आपकी बार आंखों में मासूमियत तो लाई थी। जी, देखकर तो लग रहा है कि आप कितनी शरीफ है। उमैर ने उसके हुलिये से सर से पैर तक देखकर कितनी पर ज्यादा जोर दिया। अब मेरा ने अपना हुलिया देखा और उमैर के करीब आई। नहीं, मेरे हुलिये पर न जाना, ये तो मजबूरी में पहनना पड़ा, वरना मैं इतने शौक रंग नहीं पहनती। उमैरा ने अपना दिफा किया। उमैर को कुछ समझ नहीं आया कि वो इस लड़की को यहाँ से निकाले कैसे। सुबह का थका हुआ रेस्ट के लिए वो आया, और अब आगे से ये आफत, उसे ये आफत ही लगी थी। देखिए, प्लीज आप मुझे शक की नजरों से ना देखें। आगे मैं सुबह से भूखी हूँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। इस तरह देखेंगे तो बेहोश हो जाऊंगी। ये उमेरा की मासूमियत की इंतहा थी। उमेर ने गुस्से से लब खींची और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। अब कहाँ? वो पीछे से लपकी, लेकिन वो पलटा। अब की बार उमेरा ना टकराई, लेकिन बहुत करीब पहुंच गई, 1 इंच से भी कम फासले पर। दोनों, उमैर बामुश्किल खुद को कंट्रोल किए हुए था। आज तक किसी लड़की को इजाजत नहीं थी कि उसके करीब बढ़ने की भी। लड़कियों से हमेशा एक फासले पर रहकर वो बात किया करता था, और ये लड़की बार बार उसका जब्त आजमा रही थी। उमैरा एकदम पीछे हटी। देखिए, आप मुझे गलत मत समझे, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उमर आगे बढ़ रहा था और वो पीछे होते जा रही थी। उसकी बात सुनकर उमैर का मजीद पारा हाई हो गया। झटके से वो सोफे पर गिरी। उमैर ने दोनों इतराफ बाजू रख के उसके फरार का रास्ता रोका। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। तुम्हें क्या लगा, तुम छिटांग भर की लड़की मुझे नुकसान पहुंचाओगी? उमैर खान को एक एक लफ्ज पर जोर देकर उस कदर सख्त लहजे में बोला कि उमैरा की सीटी सी गुम हो गई। आज तक वो इस तरह सख्त लहजे में एक इंसान ने उससे बात नहीं की थी, और वो थे उसके चाचा। उमैरा पूरी दुनिया में बस उनसे ही डरती थी। आज एक और हस्ती सामने है। नहीं, गलत, बस अब अगर आप दोनों से एक लफ्ज भी मजीद निकाला तो ऑफिस बाथरूम में बंद कर दूंगा। तो मैंने कहा। उमैरा सांसें रोके देखती रह गई, फिर इसके डर से सोफे में दुबक कर बैठ गई। उमैर दरवाजे की बाहर से लॉक करके नीचे आया। इस वक्त रात का 1 बज रहा था। किचन काउंटर के करीब खड़ा हो गया। सोचने लगा कि फ्रिज से पानी की बोतल निकाली, पानी पिया और सोचे जा रहा था कि आगे क्या करे। फिर वो वापस कमरे में आया तो वो अभी तक सोफे पर बैठी थी। अब इस वक्त किसी कमरे में तुम्हें नहीं देख सकता, तो ये सोफे पर चुपचाप सो जाओ और तुम्हारी आवाज ना आए। अगर तुमने जरा सी भी बोली तो मैं तुम्हें उठाकर इस खिड़की से नीचे फेंक देना है। उमैर ने सख्त लहजे में कहा तो वो जल्दी से सर हिलाती, सोफे पर लेटकर आंखें जोर से बंद करके, फिर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। थकावट की वजह से वो जल्द ही नींद की गहराइयों में जा चुका था। अलार्म की आवाज पर मूंदी मूंदी निगाहों से इर्द गिर्द देखते, वॉल क्लॉक पर नजर ठहरी तो एकदम सारी आंखें खोली। वो खुदा, 9 बज गए, मैं इतनी देर तक सोता। झट से बेड से उठा, दरवाजा एक बार फिर नॉक हुआ। साथ आलिया बेगम की आवाज भी आई। वो उमैर को पुकार रही थी, और उमैर की नजर सोफे पर सिमटी समटाई लेटी बल्कि सोई हुई उमैरा पर जा ठहरी, जो घोड़े गधे बेचकर मजे से सो रही थी। उमैर बेटा, कहाँ हो? दरवाजा खोलो। आवाज पर उमैर चौंका। उठ, उठो, अब उठ ही जाओ लड़की। उमैर घबरा गया, और ये जिंदगी में पहली बार हुआ था। क्या है, सोने दो। उमैरा की नींद में डूबी हुई आवाज आई। दरवाजा एक बार फिर बजा तो मजबूरन उमैर ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर जाकर डाला, और उस पर इस तरह कंबल डाल दिया कि महसूस ना हो कि कोई लेटा हुआ है। और जुड़ते ही दरवाजा खुला। जी मम्मा। उमैर ने लहजे को नॉर्मल बनाया। बेटा, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में, तबीयत ठीक है ना? आलिया बेगम परेशान सी अंदर दाखिल हुई। उमैर की नजरें बर्ड पर थी कि बस उमैरा हिलने न लगे। वो वॉशरूम में था। मम्मा, रात को देर से सोया था ना, तो आंख नहीं खुली। अब चले, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। आपने बाबा भी जाग गए होंगे ना? नाश्ता एक साथ कर लेंगे, और आपके और बाबा को आपसे जरूरी मुझे बात भी करनी है। कोई जल्दी आ जाएगा। आलिया बेगम प्यार करते हुए बाहर निकल गई कि निस्वानी आवाज कानर से टकराई, जैसे किसी ने सोए हुई अंगड़ाई ली हो। आलिया बेगम ठटकी और पलटकर उमैर को देखा। उसके चेहरे का रंग फक हुआ, लेकिन झट से मुस्कुराहट ले आए। कोई आवाज सुनी आपने? आलिया बेगम ने दूजे से पूछा। नहीं, नहीं तो। उमैर ने टाला। मम्मा, आप चलिए, मैं बस 5 मिनट में आया। आलिया बेगम अपना वहम समझकर सर झटक कर बाहर निकल गई। उनके जाते ही उमैर ने दरवाजा बंद किया और गुस्से से पलटा। आगे बढ़कर उमैरा के ऊपर से कंबल उठाया। उमैरा ने आंखें घुमा कर देखा। वो बेदार हो चुकी थी। कुछ पल तो उसे समझ न आया कि कहाँ है, लेकिन सामने जल्लाद को देख पट से आंखें खुद ही खुल गई। फिर खुद को उसके बेड पर लेटा देख चट से उसके बेड पर से खड़ी हो गई।
اور بیڈ کے چھلانگ لگا کر دوسری سائڈ سے نیچے اتری۔ وہ عمیر کو آگے بڑھتا دیکھ چکی تھی۔ خدا کی قسم لیلم، مجھے نہیں پتا میں آپ کے بیڈ پر کیسے آئی، سچی مجھے نہیں پتا۔ عمیرہ گھوم کر بیڈ کی سائڈ سے نکل کر صوفے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ عمیر کو رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا۔ مما دیکھ لیتی تو کیا ہوتا۔ عمیر سر جھٹک کر آگے بڑھا۔ عمیرہ، میں نے کچھ نہیں کیا۔ عمیر صوفے سے ہٹ کر پھر بیڈ کی سائڈ بھاگی جہاں عمیر ہاتھ باتھ روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ عمیرہ کو لگا کہ یہ پکڑ کر مارنے نہ لگ جائے۔ بعد کا دروازہ بند ہوا تو عمیرہ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ میں صوفے سے بیڈ پر آئی کیسے؟ وہ سوچنے لگی۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ صوفے کے پاس کھڑی تھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے خود کو سنوارتے۔ ایک نظر اس پر ڈالی جو کنکھیوں سے عمیر کو دیکھ رہی تھی۔ عمیر کی نظر اس کے حلیے پر گئی۔ اس وقت وہ موم سی نازک سی گڑیا لگ رہی تھی، سفید رنگت چمکتی پیشانی، وہ بہت پاکیزہ اور معصوم لگ رہی تھی۔ عمیر نے سر جھٹکا اور باہر جانے کے لیے ریڈی ہوا۔ اپنا کوٹ بازو پر ڈالا اور بریف کیس اٹھایا۔ عمیرہ کو کہیں کا شہنشاہ لگا، آن بان تھان شہزادوں والوں، اور ماتھے پر غرور جھستا بھی تھا۔ رات گزر گئی، وہ اب صبح ہو گئی۔ سو میرے واپس آنے تک تم یہاں نظر نہ آؤ، سمجھی؟ کڑے تیوروں اور مطمئن انداز میں کہتا ہوا باہر نکلا۔ لیکن جیسے ہی نظر ہاشم علی پر پڑی، گھبرا کر انہی قدموں سے واپس پلٹا۔ یہ پاپا اس طرح کیوں آ رہے ہیں؟ خود کلامی سے پوچھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں صوفے کے پاس کھڑی تھی۔ پاپا ادھر ہی آ رہے ہیں، اب اس کا کیا کروں؟ عمیر کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا سوچنے کا۔ جلدی سے عمیرہ کا بازو پکڑا اور اسے باتھ روم میں لے گیا۔ جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا، سمجھی؟ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ غصے میں کہتا ہوا وہ دروازہ بند کر کے بیٹھا۔ تبھی ہاشم علی اندر داخل ہونے والے تھے۔ اور اسی ہڑبڑاہٹ کے عمیر سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ باتھ روم کو باہر سے لاک نہ کر سکا۔ ارے بابا جان، میں آ ہی رہا تھا، عمیر نے نارمل انداز میں کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ہم آ گئے تو کیا ہوا؟ یہ فائل ہے نئے پروجیکٹ کی، سوچا اسٹڈی روم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں، پھر ایک ساتھ آفس نکلتے ہیں۔ ہاشم علی نے اپنا پلان بتایا۔ وہ اکثر ایسے ہی اس کے روم میں آ جاتے تھے، ابھی روم کے ساتھ منسلک اسٹڈی روم جو کہ پورا ایک آفس روم تھا میں بیٹھ کر ایک میٹنگ کر لیتے۔ لیکن آج یہ میٹنگ عمیر کو بہت باری لگ رہی تھی۔ ابھی وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑے ہی تھے کہ چیختی چلاتی عمیرہ بھاگتی ہوئی باہر آئی اور آتے ہوئے عمیر کے پیچھے چھپ گئی۔ پلیز 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 مجھے بچا لو، یہ تو مجھے کھا جائے گی۔ یہ سب پلک چپکنے سے پہلے ہوا تھا۔ ہاشم علی پلٹے اس نسوانی وجود کو دیکھنے لگے۔ ہاشم علی کو لگا کہ انہیں دھوکا ہوا ہے۔ عمیر کے روم میں لڑکی نہیں، ناممکن۔ عمیر لب پیچھے غصہ قابو کرے کھڑا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت سے چپکی دونوں ہاتھ سے اس کے بازو کو جکڑے کھڑی تھی۔ ہاشم علی ہکا بکا رہ گئے، حیرت سے ان کی آنکھیں پھیل گئی۔ سوالیہ نظروں سے عمیر کو دیکھا۔ عمیر نے عمیرہ کو بازو سے پکڑ سائڈ پر کھڑا کیا۔ اور اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب ساری بات پاپا کو بتانی تھی، اور وہ جانتا جب ساری بات بتائے گا تو وہ ان کی بات کو سمجھیں گے۔ لیکن یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ آپ کون ہے بیٹا؟ ہاشم علی نے عمیرہ کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا۔ انکل میں عمیرہ ہوں۔ آواز تو وہی کھنک تھی۔ کچھ پل کے لیے تو ہاشم علی کو یقین نہ آیا کہ یہ سچ ہے۔ ان کی آنکھوں کا دھوکا۔ بیٹا آپ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاشم علی سے کی پیار سے بات کرنے پر عمیرہ کو بہت غصہ ہوا۔ انکل میں رات سے یہی ہوں۔ الفاظ جیسے ایٹم بم تھے۔ عمر نے مڑ کر اس کی طرف خون خوار نظروں سے دیکھا کہ جو بات بتانی چاہیے وہ کیوں نہیں بتائی۔ عمیر کے اس طرح دیکھنے پر عمیرہ سہم گئی اور عالیہ بیگم عمیرہ کے الفاظ سن کر دروازے میں ہی ساکت ٹھہری رہ گئی۔ بابا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور تو لڑکی سچ سچ بتا۔ عمیر ہشام علی کو دھیرے سے کہہ کر عمیرہ سے کرخ لہجے میں بولا۔ عمیر بچی کو پریشرائز نہ کرے۔ ہشام علی سخت لہجے میں بولے۔ عمیر آنکھوں میں بے یقینی لیے باپ کو دیکھنے لگا۔ انکل انکل پلیز آپ نے کچھ رکھیں، یہ بہت اچھے ہیں۔ عمیرہ جلدی سے ہشام علی کے پاس آ کر بولی کہ عمیر کی اس کی وجہ سے ڈانٹ نہ پڑ جائے، اور ڈانٹ کھانے کے بعد وہ عمیرہ کے ساتھ کیا کرے گا وہ ڈر گئی۔ انکل انہوں نے میرا بہت خیال رکھا، رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اتنا بھاری لہنگا تھا تو انہوں نے مجھے خود اپنے کپڑے دیے پہننے کے لیے، اور پھر رات کو آرام سے بستر پر سلایا، بہت خیال رکھا میرا۔ عمیر نے بچپنے میں اپنی طرف سے عمیر کو بچانا چاہا، سارا جھوٹ بول کے، لیکن اس کی انہی جھوٹی باتوں سے عمیر پھنس گیا۔ لہنگا؟ عالیہ بیگم کی سوئی لہنگے پہ ہی اٹک گئی۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ روم میں نظریں دوڑائی تو سائڈ صوفے پر ایک طرف لال رنگ کا لہنگا پڑا تھا۔ عالیہ بیگم سر تھام کر رہ گئی۔ یہ سب کیا ہے عمیر؟ کہ تمہارا اس لڑکی سے کوئی تعلق تھا؟ کیا اسے بگا کر لائے ہو؟ ہشام علی اب ذرا برہم ہو۔ بابا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ عمیر کو صدمہ ہوا لگا۔
آپ میرے ساتھ باہر آئے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہشام علی یہ کہہ کر باہر نکل گئے اور عمیر اب لب پیچھے غصے کی نظر عمیرہ پر ڈال کر ہشام علی کے پیچھے گیا، اور عالیہ بیگم وہی بیٹھی رونے لگی کہ نہ جانے ان کی تربیت میں کون سی کمی رہ گئی تھی جو ان کے بیٹے نے اتنا غلط قدم اٹھا لیا۔ آنٹی پلیز آپ روئے مت، انکل سے کہنا کہ انہیں کچھ نہ کہے، وہ بہت اچھے ہیں۔ نہ جانے کیوں ڈر کے مارے عمیرہ عمیر کا نام تک نہیں لے رہی تھی۔ عالیہ بیگم نے ایک نظر اس معصوم سی لڑکی پر ڈالی جس کے چہرے پر عمیر کے لیے پریشانی نمایاں تھی۔ عالیہ بیگم کو سمجھ نہ آیا کہ اس سے کیا پوچھے، کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ بس اس کا چہرہ، عالیہ بیگم اس کے چہرے کی معصومیت میں کہیں کھو گئی تھی۔ انہیں یہ لڑکی بھلی اور معصوم لگی جس کی عمر لگ بھگ 18-19 کے درمیان لگ رہی تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی لیکن عمیر کے لیے بہت پریشان تھی۔ عالیہ بیگم کھڑی ہوئی، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ میں آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ بھجواتی ہوں، اور کپڑے بھی، آپ یہ کپڑے چینج کر لیں، پھر بات کرتے ہیں۔ عالیہ بیگم عمیرہ کو ہکا بکا چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ یہ کیسی فیملی ہے؟ مجال ہے جو کسی نے مجھ سے ایک بار بھی پوچھا ہو کہ میں کہاں سے آئی ہوں، کیسے یہاں پہنچی۔ عمیرہ بیڈ کی سائڈ پر بیٹھ کر تبصرہ کرنے لگی۔ اسے سب گھر والے کم عقل لگے، جبکہ حقیقت میں وہ کم عقلی کر گئی تھی، جو اصل بات بتا کر وہ عمیر کو پھنسا دیا۔ عمیر یہ سب کیا ہے؟ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ ہشام علی نے غصے سے کہا، بابا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں؟ عمیر کو دکھ ہوا، یہی بات تو دکھ دے رہی ہے۔ اعتبار اپنی جگہ، لیکن جو ہم دیکھ کر آئے اسے بھی تو فراموش نہیں کیا جا سکتا نا۔ بابا کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی غلط ہو سکتا ہے، میرا اس لڑکی سے کوئی تعلق نہیں، عمیر کہنے لگا، لیکن وہ رات بھر آپ کے روم میں رہی ہے اور جس حالت میں تھی وہ۔ ہشام علی ایک دم چپ ہوئے۔ بابا میں نے صرف اس کی مدد کی تھی۔ عمیر بے بس ہوا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، لیکن بیٹا لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، ذرا سی آنچ آنے پر سب ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ میری سمجھدار بیٹے ہیں، آپ سے مجھے سمجھداری کی توقع ہے، اور اب اس لڑکی کو عزت کا پاس رکھنا آپ کے ذمہ ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ عمیر سوچ میں ڈوبے ہوئے اپنے روم کی جانب آیا۔ عمیرہ نے بی جان سے رابطہ کرنا تھا، موبائل نمبر تو یاد تھا، لیکن رابطے کے لیے بھی موبائل چاہیے تھا۔ ادھر ادھر نظریں دہرائی، ٹیبل پر عمیر کو موبائل نظر آیا۔ خوش قسمتی سے موبائل پر پاس ورڈ نہیں تھا۔ جٹ سے بی جان کا نمبر ملایا، تھوڑی دیر میں ہی کال اٹھا لی گئی۔ بی جان میں آپ کی میرو۔ عمیرہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میری جان، میری میرو، کیسی ہے تو؟ ٹھیک ہے؟ ہاں بی جان ٹھیک ہو، آپ کیسی ہیں؟ اور گھر میں؟ میرو تو جہاں ہے وہیں رہنا، اور خان کے بندے اور تیرا چاچا ڈھونڈ رہا تجھے، تو اب فون نہ کرنا، مجھے جب بھی موقع ملا میں خود کروں گی۔ تیرا چاچا میری بھی نگرانی کروا رہا ہے، بس میری بچی کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ نہیں کے بعد۔ بی جان نے فون بند کر دیا۔ عمیرہ موبائل ہاتھ میں پکڑ کر رہ گئی۔ بی جان، میں نے آپ کو اپنا حال بتانا تھا اور پوچھنا تھا کہ کہاں جاؤں، لیکن آپ نے مجھے کنفیوز کر دیا۔ عمیرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر عمیرہ کو محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے ہے۔ جٹ سے اٹھی اور مڑ کر دیکھا، ساتھ ہی موبائل والا ہاتھ پیچھے چھپا لیا۔ سامنے کھڑے سخت تیوروں سے عمیر اسے گھور رہا تھا۔ عمیر کی نظر اس کے ہاتھ پڑ گئی۔ کیا چھپا رہی ہو تم؟ خونخوار انداز میں پوچھا راکے بڑا۔ نہیں کچھ بھی نہیں، عمیرہ سٹ پٹا دی۔ وہ بی جان کا نمبر ڈیلیٹ کرنا چاہتی تھی تاکہ عمیر کو نہ پتا چل سکے۔ میرا موبائل واپس کرو، اور تب کر بولا تو اس کی جلدی سے نفے میں سر ہلایا۔ پھر وہ آگے بڑھتا آ رہا تھا۔ عمیرہ پیچھے ہوتی دوسری سائڈ سے بھاگی، عمیر بھی پیچھے ہوا۔ وہ اچھلتی، کبھی ادھر جاتی کبھی ادھر۔ عمیر اس چھوٹی سی لڑکی کی اوٹ کٹا حرکتوں پر سچ آ گیا تھا۔ ہاتھ آؤ میرے، پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ عمیر دانت کچکچا کر بولا، وہی رک جائے، میں دے دیتی ہوں۔ عمیر نے نفی میں سر ہلایا، اور پھر عمیر جیسے ہی اس کی جانب بڑھنے لگا، عمیرہ پھر سے ایک ہی چیسٹ میں لگاتے بیڈ پر ٹھڑ گئی اور دوسری جانب سے اترنے لگی کہ عمیر نے اسے جا لیا، لیکن خود کو بچاتے بچاتے وہ بیڈ پر بری طرح جا گئی، جبکہ عمیر اسے پکڑنے کے چکر میں اس کے اوپر جا گیا اور گرتے ساتھ ہی اس نے عمیرہ کے دونوں ہاتھ اوپر بیڈ پر پن کرتے اسے قابو کیا۔ عمیرہ مچلی تھی، لیکن عمیر کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ وہ نازک سی لڑکی اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اپنی سخت آنکھوں سے وہ اسے گور رہی تھی۔ عمیر نے اس کے ہاتھوں سے موبائل لینا چاہا کہ اچانک اس کی نظر ان دو گہری یا آنکھوں میں جا ٹھہری جن میں ہلکی ہلکی نمی تھی۔ اتنا مکمل اور پاک حسن آج تک عمیر نے نہیں دیکھا تھا۔ اپنی 23 سالہ زندگی میں اس نے اس طرح کا حسن نہیں دیکھا تھا۔ آج تک کسی لڑکی کو اپنے قریب نہ آنے دینے والا عمیر ہشام علی اس وقت ایک ایسی لڑکی کے حصار میں مقید ہو رہا تھا جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔
उमेरा अब भी बिन पानी मछली की तरह तड़प रही थी और वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उमेर को हटा सके, जब तक कि वो मुकम्मल सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखों में नमी सी हुई और उसकी हार्ट बीट मिस हो गई। उमेर माँ की आवाज पर चौंका और वो होश गया। मोबाइल हाथ में थामे वो झट से अपनी जगह से खड़ा हुआ। माँ को देखकर वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, जिनकी आंखों में इंतहा दर्जे की हैरत थी। उमेरा भी उठते हुए फौरन एक तरफ नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। इसे भी पहली बार जिंदगी में सबकी महसूस हुई थी। मम्मा जान, वो उमेर ने कुछ कहना चाहा। आपको बाबा बुला रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आलिया बेगम ने इंतहाई संजीदगी से उसे कहा। उमेर ने माथा मसला और एक कटीली नजर पलटकर उमेरा पर डालकर बाहर निकल गया। आलिया बेगम जो शौहर के सामने बेटी की साइड ले रही थी, अब खुद भी डगमगा गई। आंटी, उमेरा ने नम आंखों से आलिया बेगम को पुकारा। आलिया बेगम की आंखों में कुछ था कि उमेरा नजरें चुरा गई और आलिया बेगम बाहर निकल गई। उम्र अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ? मुझे यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले कि मजीद मैं यहाँ की मुसीबत में फंस जाऊँ। उमेरा ने इधर उधर देखा और चुपके से बाहर निकल आई। वो जितनी जल्दी वहां से निकल जाना चाहती थी। मामा, बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? उमेर का दिमाग घुमा था। हशाम अली और आलिया बेगम ने उसे अनजान लड़की से निकाह करने का हुक्म दिया था। उमेर, हम एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखते हैं। हमारी रवायात और इक़्तिदार हमें हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देती है कि हम किसी की बहन बेटी की इज्जत को इज्जत ना समझे। आपका कहना है कि आपने उसकी मदद की, सिर्फ इतना ही। लेकिन बात यह भी है कि उसने पूरी रात आपके रूम में गुजारी है और अब उस लड़की को दुनिया को जवाब देना होगा। तो इसलिए बेहतर है कि सवाल से पहले हम जवाब तैयार रखें। अब आप अपनी गलती को दुरुस्त करें। उमेर ने उनकी बात पर सर उठाकर उन्हें देखा। आज वो सही होते हुए भी गलत साबित हो रहा था, सिर्फ इस वजह से कि वो रात भर उसके कमरे में रही थी। हशाम अली का कहा गया हर लफ्ज सर बनकर उमेर के दिल पर जा लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि उस लड़की का गला घोंट कर मार दे। मामा, बाबा, अगर आपकी नजरों में मैं गलत हूँ तो ठीक है। अब जो भी सजा देंगे मुझे कबूल है। मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। मजीद मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना। उमेर अपनी रिजर्व तबीयत में वापस लौटाया। मजीद कुछ ना कहने की कसम खा ली। जब वालिदैन एतबार ही ना करे तो क्यों अपने अल्फाज जाया करता। सो इसने चुप सा थी और उनकी रूम से बाहर निकल आया। वो अपने रूम में आया लेकिन वो वहां नहीं थी, पूरे कमरे में कहीं नहीं। क्यों, वो भाग तो नहीं गई? बड़बड़ा तो कमरे की विंडो से बाहर झांकने लगा तो उसे गेट के करीब ही दिखाई दी। उमर ने फौरन रिसीवर उठाते इंटरकॉम से गार्ड को उसे रोकने को कहा। ये लड़की बाहर जा रही थी, उसे रोको, ये बाहर ना जाने पाता। गार्ड से कहता वो अब नीचे देखने लगा। एक रात में, सिर्फ एक रात में तुमने मेरी जिंदगी बदल के रख दी। मेरे अपनों का एतबार रेत की मारे बिखेर के रख दिया। मैं इतनी आसानी तो तुमसे तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। अपने हाथ का मुक्का बनाकर उमर ने दीवार पर मारा। गेट पर गार्ड ने उसे रोक लिया था और वो गार्ड से बहस कर रही थी। उमर गुस्से से उसके पास नीचे गया और उसे जबरदस्ती बाजू से घसीट कर कमरे में लाया और बेड पर फेंका। चुप, खबरदार जो एक कदम भी यहाँ से बाहर निकला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उमर गुस्से की आखिरी हद को छू रहा था। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। उमेरा आंसू जब्त करके उसकी मुकाबिल कर रही हुई। उमर ने गुस्से से मुठ्ठियां बिछी। तुम्हें क्या लगा था कि यूं अचानक मेरी जिंदगी में आओगी और तबाही मचा दोगी और फिर तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल जाओगी? उमर ने उसे कंधे से अच्छी तरह पकड़कर झिंझोड़ा था। उमेरा उसकी गिरफ्त में तड़प गई। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़े मुझे। उसने उसकी गिरफ्त को तोड़ने की नाकाम कोशिश की। एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम जब तक मैं तुम्हारे बारे में सब जान नहीं लेता, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो और किसके कहने पर तुम ये सब कर रही हो, इस वक्त तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती। समझी तो? उमेर ने अटल लहजे में कहकर झटके से उसे छोड़ा। रोकते रोकते भी उमेरा की आंखों से आंसू बह निकले। ऐसा महसूस हो रहा था कि अभी तक उंगलियां बाजू में पेवस्त हो। एक गफीली नजर उमर पर डाली और मुंह फेर गई। तकलीफ से आंसू रोक ना पाई। उमर रुख फेर कर रूम से बाहर निकल गया, लेकिन इस बार लॉक करना ना भूला, बल्कि आखिर आनंद फानंद उन दोनों का निकाह हो गया। उमर ने भी इस घर में रहने की खातिर निकाह का फैसला कर लिया था, क्योंकि बीजान ने उसे कहा था कि जहाँ हो वहीं रहना। फिर वो गुस्से से ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन ऑफिस में वो उलझता रहा। उसे ना जाने अब वो लड़की मुझको क्यों लग रही थी। वो अब इसी सच अनजाने का इरादा रखता था। घर पहुंचा तो कमरे में आकर नजरें इधर उधर सराई। वो कहीं नजर न आई। कहीं वो फिर से भाग तो नहीं गई। एकदम दिमाग में ख्याल आया। उठा वॉशरूम चेक किया, जिम रूम भी चेक किया।
सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं थी। यानी वो भाग गई। बालों में परेशानी से हाथ फेरा और स्टडी रूम के दरवाजे पर आकर बैठा, टेक लगाकर आंखें मूंद ली। तभी उमर को महसूस हुआ कि बेड पर उसके अलावा और कोई भी है। वो झट से कंबल पीछे किया तो सामने मजे से लेटी ख्वाबे खरगोश के मजे लूट रही थी। उमर के तो सर पर लगी और पांव पर बची। सर झटक कर उसे बाजू से पकड़कर बिस्तर से नीचे उतारा। वो बहुत बुरी तरह सिटपटाई थी नींद में। कदम डगमगाए और सीधी जाकर उमर के कंधों से लगी। उमर ने आकर आकर उसे छोड़ा था और सीधी जाकर टेबल पर लगती, लेकिन बचत हो गई। उसके बावजूद वो अपना माथा सहलाने लगी, जैसी दीवार से टकराई हो। उमर ने इसे सीधा सामने किया और करा कर बोला, तुम्हारी जरूरत कैसी है मेरे बेड पर लेटने की? उमेरा अब होशो हवास में वापस आ चुकी थी और सारी सूरत हाल समझने लगी। आपका बेड? हाथ छुड़वाया और उसका वैसे ही पहले ही मीटर घुमा हुआ था। ऊपर से नींद से जगा दिया और ये बात उसे मजीद गुस्सा दिला गई। झट से पास पड़ा पानी का जग उठाया और बिस्तर पर अंडेर दिया और उसकी तरफ वापस मुड़ी। ले, ये रहा आपका बेड, अब ज्यादा प्यारा लग रहा है। तंजिया मुस्कुराहट चेहरे पर लिए वो सोफे की तरफ पड़ी और मैंने बाजू से पकड़कर उसे वापस मोड़ा। तुम समझती क्या हो खुद को? ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? उमर को समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा क्यों कंट्रोल करे। जी चाहा कि थप्पड़ों से उसका मुंह लाल कर दे, लेकिन मर्द की मर्दान की औरत पर हाथ उठाने में नहीं। ये बात उसे ऐसा करने से रोक रही थी। और न ये लड़की उसका इम्तिहान ले रही थी, उसका सब्र आजमा रही थी। हाथ छोड़े मेरा, वो भी शेरने की मानित घर आई। उमर ने उसे पकड़कर तकरीबन घसीटा और बाथरूम ले जाकर शॉवर के नीचे खड़ा कर दिया। वो झटपटाती हुई रह गई। हाथ बढ़ाकर शॉवर खोल दिया। वो वहां से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उमर ने दोनों साइड पर दीवार पर हाथ रखकर उसका फरार का रास्ता रोक दिया। वो शावर में भीगती जा रही थी। उमर की आंखों में कहर था। उसका गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उमर ने उसे सीने पर दोनों हाथ से पुश किया, हटाना चाहा, लेकिन वो टस से मरता हुई। फिर उसके लबों पर झुकता उस पर शिद्दतें बरसाने लगा। उमेरा अब बकायदा लड़ने लगी थी। जैसे ही वो पीछे हटा तो उमेरा खाली खाली नजरों से उमर को देखने लगी। वो अब फिर से इसके चेहरे पर जा बजा लम्स बिखेरने लगा और अब उमर ने मजीद मजाहमत ना की, बल्कि बिल्कुल किसी बेजान मौत की तरह खड़ी थी। उमर ने लब पीछे और आगे बढ़कर शॉवर बंद कर दिया। एक खामोशी थी अब दोनों के बीच। आंधा मेरे सामने ऊंची आवाज में बोलने से पहले 100 बार सोचना, उमर सख्त लहजे में कहता बाथरूम से बाहर निकल गया। उमेरा कहीं बैठती चली गई। आंसू आंखों से बहते गालों पर आ गए। इस लम्हे उसे बेजान की शिद्दत से याद आई। घुटनों के गिर्द बाजू जमाए को हिचकियों से रोने लगी। मुंह हाथ धोकर वो बाहर निकली तो उमेर रूम में दाखिल हुआ। उमेरा की चेहरे की सुर्खी बता रही थी कि वो रोई है। फिर उमेरा ने नजरें चुराई और सोफे की तरफ बढ़ गई। पहली रात जो इसके बिस्तर पर सोने की वो गलती कर चुकी थी, इसके बाद जो खमियाजा भुगतना था वो उमेर के लिए बहुत था। इसलिए उस दिन के बाद उमेरा खामोशी से सोफे पर सो जाती थी, क्योंकि मशहूर मुहावरा है कि सोए शेर को जगाना अपनी शामत बुलाना है, और वो अपनी शामत नहीं बुलाना चाहती थी। वो जैसे ही घर में आई तो उसकी ममानियां वगैरह वहां पर मौजूद थी। वो सब के सब उस लड़की के बारे में बहस कर रहे थे। ऐसे ही किसी लड़की को कपाहू पकड़कर बहू बना लिया अपने घर की। अरे, हमारी बच्चियां मर गई थी क्या? मैं तो अपनी कजिन की सोचा हुआ था, मगर तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या गुजरी थी। वो मेरी बच्ची ने जो ख्वाब सजाए उसका क्या होगा? अब तो बस बहुत हो गया। मैं आइंदा से तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, छोटी ममानी ने कहा। और बड़ी बड़ी ममानी के तो अपने ही कोई बड़े दुख थे, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि लड़की बदकिरदार है जिसने उमेर को फंसा लिया था। उसके बाबा ने जब इन सबको डांट कर चुप करवाया तो सबकी सब नाराज होकर वहां से चले गए। तब से उसकी माँ रोई जा रही थी कि इनके मेके के साथ रिश्तेदारी खराब हो चुकी है। उसकी माँ तो हमेशा रिश्तों के मामले में बड़ी हिसास है, और अब इस मामले में वो इन्हें लग रहा था कि उनका मेका जैसे खत्म हो गया है। कुछ देर के बाद वो कमरे में आई तो उसे देखकर वो अंदर गुस्सा बढ़ने लगा। आज घर में इतना तमाशा हुआ और ये सब सिर्फ इसकी वजह से हुआ। घड़ी उतारते साइड टेबल पर रखते एक गसीली नजर उमेरा पर डाली, जो मस्जिद पर सोफे से चादर ताने लेट चुकी थी। उमर ने लब बेंची और वॉशरूम की जाने पड़ा। जैसे ही उमेरा को यकीन हुआ कि वो रूम में नहीं, जट सिंह दिए दराज के ऊपर से उमेर का मोबाइल उठाया और मुड़कर देखा कि उमेर ना जाए, और नंबर डायल करने लगी। बार बार नंबर डायल करने के बावजूद कॉल नहीं उठाई जा रही थी। उमैया परेशान हो गई। किसको फोन कर रही हो? दरख्त और ठंडे ठार लहजे में पूछता वो उमेरा को सुनकर गया। उमेरा अपनी जगह से हिल न सकी। उमैर ने झटके से उसे अपनी तरफ मोड़ा तो तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और कटी पतंग की तरह उमर के सीने से जा लगी।
اس کی آنکھوں میں غصہ، نفرت، حقارت، کیا کچھ نہ تھا۔ پل بھر کے لیے عمیرہ کا ذہن معاف ہو گیا۔ عمیرہ ابھی بھی عمیر کی سخت گرفت میں تھی۔ کس کو فون کر رہی تھی؟ عمیرہ شفیق شاہ۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ عمیرہ کو حیرت کی تہ گہرائیوں میں لے گیا۔ آپ کیسے میرے بابا کا نام؟ عمیرہ بامشکل بولی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جی تو میں بہروپیہ، اب اپنے اصلی روپے واپس آ جاؤ۔ عمیر نے ہر لفظ چبا چبا کر غصہ ضبط کر دے، بازو پر گرفت سخت کی۔ میرا ہاتھ چھوڑے۔ عمیرہ کو درد کا احساس جاگا اور بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ مجھے سچ سچ پتا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ عمیر نے گھرا کر اسے مزید قابو کیا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو کمر پر لگا دیا۔ اب وہ مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ عمیر کی ہیزل آنکھیں اس کی کانچ سی آنکھوں میں پیوست تھی۔ عمیر کے پرفیوم کی خوشبو عمیرہ کے ہر سو پھیلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کون سا سچ؟ بمشکل خود پر قابو رکھے وہ دھیرے سے بولی۔ کون سا سچ؟ عمیر نے مزاح اڑانے والے انداز میں اس کے الفاظ چرائے۔ میرے سامنے ڈرامے کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری اس معصومیت کے جال میں تم بابا کو پھنسا سکتی ہو، لیکن عمیر ہاشم خان کو نہیں، ہرگز نہیں۔ ہر لفظ پر وہ زور دیتا وہ عمیرہ کی سانسوں کو بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ جتنی بھی نفرت کر لیتا لیکن اس لڑکی کا ہر نقش عمیر کو اپنی طرف کھینچتا سا محسوس ہوتا تھا۔ اس کے چہرے کے ہر نقش پر وہ اپنی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آنکھیں اس کی سیاہ جھیل جیسی تھی جس میں خوف اور ہراس اس کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ سرخ و سفید گال جو اس وقت کچھ زیادہ ہی سرخ ہو رہے تھے اور تیکھی ناک بھی ان کا خوب ساتھ دے رہی تھی۔ نظریں برٹش کے گلابی کپکپاتے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ خیر عمیرہ اس کی قربت میں گھبرانے لگی۔ پسینہ اس کے ماتھے پر چمکنے لگا جو کہ اس کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہا تھا۔ میں کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ عمیرہ اس کی آنکھوں میں بنا دیکھے ہی بے ربط جملے بولنے لگی۔ وہی ایک لمحہ عمیر بہک گیا اور اس کے ہونٹوں پر جھکا اور انہیں دسترس میں لے گیا۔ یہ سب اتنی تیزی میں ہوا کہ عمیرہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ شدت جذب سے وہ آنکھیں بند کیے اپنا جذبہ لٹا رہا تھا۔ عمیرہ تو ہونک بنی کوئی مزاحمت بھی نہ کر سکی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمیر ایسا دوبارہ بھی کچھ کرے گا۔ وہ تو اس دن کے بعد اس کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا بلکہ ہر دم شنگارتا رہتا تھا، مگر یوں اسے پھر سے بے بس کر دے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ہوش میں واپس آتے ہی عمیرہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا لیکن وہ اور شدت سے اس کی سانسیں روکنے کے در پہ تھا۔ اس کی سینے پر مکے برساتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کی ہر کوشش کو ناکام کرتا جا رہا تھا۔ اور تبھی اچانک وہ پیچھے ہٹا۔ شاید اسے عمیرہ پر ترس آ گیا تھا۔ عمیر نے کو نام ہموار ہوتی سانسیں ترس کی اور غصے اور نفرت سے عمیر کی جانب دیکھا اور ہونٹوں کو ہاتھ کی پشت سے چھپا لیا۔ چہرے پر خفگی نمایاں تھی۔ بہت ہی بے شرم ہے آپ۔ بات نہ بن پائی تھی یہی بول دیا تھا۔ ہوں بے شرم لیکن تم سے کم۔ عمیر نے پھر اس کے قریب آ کر کہا، میرے ہی گھر میں میرے ہی روم میں کھڑے ہو کر تم مجھ سے ایسے بات نہیں کر سکتی۔ عمیر پھر سے آگے بڑھا اور اس کے لہجے اور انداز میں ذرا بھی شرمندگی کا عنصر نہیں تھا۔ اس حرکت کا جو بھی کچھ دیر پہلے اس نے کی تھی۔ پیچھے ہٹے، آگے مت آئے۔ عمیرہ گھبراتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ تم اس بھول میں مت رہنا کہ مجھ سے بچ جاؤ گی۔ جب تک تم اپنی ساری سچائیاں بتا نہیں دیتی بچنا ناممکن ہے۔ اب جلدی سے بولو، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تم نے نہ بولی تو دوبارہ سے ہی عمل دہراؤں گا۔ عمیر نے ایک آئی برو اٹھاتے دمکی دینے والے انداز میں کہا۔ عمیرہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ عمیرہ سے یہ سوچا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت بری طرح پھنس گئی تھی۔ ایک دم نظریں سامنے وال لاک کی طرف پول سائڈ پر جا رہی۔ اس سے پہلے کہ عمیر اس کی طرف پیش قدمی کرتا موبائل پر بیل بجی۔ ایک لمحے کے لیے عمیر کا دھیان ہٹا اور عمیرہ بھاگ کر پول سائڈ کا ڈور کھول کر وہاں چلی گئی اور دروازہ لاک کر دیا۔ عمیر بھی پیچھے لپکا لیکن دروازہ بند ہو گیا۔ وہ وال ڈور سے زور سے مکہ مارتا پیچھے ہوا۔ بہتر ہوگا دروازہ کھول دو ورنہ اتنا برا پیش آؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ عمیر نے غصے سے ونڈو سے عمیرہ کو دھمکایا۔ اس سے زیادہ اور کیا برا پیش آئیں گے؟ چھی، گندی حرکتیں کرتے، شرم نہیں نہ آتی آپ کو؟ عمیرہ بھی اب پورے کانفیڈنس سے ہوئی کیونکہ اپنا بچاؤ وہ کر چکی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، کسی بھول میں مت رہنا۔ عمیرہ نے اسے مزید ڈرایا۔ میں انکل سے آپ کی شکایت کروں گی۔ عمیرہ کو اس کے ارادوں سے ڈر لگنے لگا تھا، شوق سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر مجھ سے بچنا چاہتی ہو تو سب کچھ سچ سچ بتانا ہوگا۔ عمیر آمنے سامنے ہوا۔ سچ؟ کیسا سچ؟ جب میرے بابا صاحب کا نام پتہ کروا سکتے ہیں تو باقی سچ کا بھی خود ہی پتہ کروا لیں اور میری جان چھوڑے۔
उमैरा ने चिढ़ते हुए वहीं से हाथ छोड़े। अम्मी उमैर ने सीने पर हाथ बांधे उसे वॉल ब्लाउज के पार देखा। एक मायने खेज मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। उमैरा उसकी बड़ी पुरस्कार मुस्कुराहट से एकदम खौफ खा गई। अगर तुमने मेरे 3 गिनने तक डोर ओपन ना किया तो अंदर से मैं डोर लॉक कर दूंगा और तुम्हें सारी रात वहीं बाहर गुजारनी पड़ेगी। सोच लो। चैलेंजिंग अंदाज था। हाथ पैंट की पॉकेट में डाले मुतमईन अंदाज में उमैरा को एक बार फिर सुन कर गया। आप ऐसा नहीं करेंगे? उमैरा को अपनी आवाज खाई से आती महसूस हुई। 1 2 बड़े मुतमईन अंदाज में वो बोलता मुस्कुराहट जब्त करते लॉक पर हाथ रख चुका था। 3 कहते हुए उमैर ने लॉक लगा दिया। उमैरा डोर के करीब आई। उमैर के चेहरे पर फातिहाना चमक थी। वो वापिस हो रहा, प्लीज दरवाजा खोले। उमैरा तरफ कर बोली। उमैर एक जहरीली मुस्कुराहट उमैरा पर उछाकर बेड पर जाकर लेट गया। अब रहो बाहर सुबह तक। वो ख्यालों में उमैरा से मुखातिब हुआ और फिर मोबाइल पर नंबर चेक किया जो उमैरा ने डायल किया था। कनखियों से एक नजर बाहर पूल के पास खड़ी, मुंह के टेढ़े मुंह बेड़े जाविये बनाती उमैरा पर पड़ी, जो निगाहें झुकाए फिर से बह गई थी। उमैर को आसमान से उतरी कोई परी महसूस हुई। मोबाइल साइड पर रखकर उमैर की तरफ करवट लिए वो नींद की वादियों में खोने लगा। अजीब जल्लाद किस्म का इंसान था। खुद मजे से सोफे पर लेटे सो रहा था और मुझे यहाँ रात भर गुजारने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह जी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा। बेख्तियार ऊपर काले आसमान की जाने देखा। एक आंसू अपनी बेबसी पर बह निकला। रात के 2 बजे उमैर की आंख खुली, करवट ली तो दिमाग में रात वाला मंजर घूम गया। पलटकर ग्लास वॉल की जाने देखा। उमैरा नजर न आई। झट से उठकर ग्लास वॉल की तरफ गया। वहां पूल के करीब बैठी वो सर घुटनों में दिए शायद सो रही थी या फिर सोने की कोशिश कर रही थी। उमैर ने दरवाजे का लॉक खोला और उमैरा के पास पहुंचा। शायद वो सोई हुई थी। उमैर को हैरत हुई, भला ऐसे कौन सो सकता है? अजीब लड़की है ये। उमैरा, उमैरा उठो। उमैर ने धीरे से पुकारा लेकिन वो टस से मस ना हो। उमैरा उठो यहाँ से। अब की तरह वो ऊंची आवाज में कहा कहने लगा, फिर उसके कान पर चू तकरा लगी। उमैर ने उसे झंझोड़ा और झटके से उठाया तो वो हड़बड़ा कर उठी, लेकिन साथ ही तवाजन खो बैठी और पूल में गिरने लगी कि उमैर ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अब अगर उमैर उसे छोड़ता तो वो सीधी पूल में गिरती। छोड़े मुझे। उमैरा खसमसाई, सोच लो छोड़ दिया तो क्या होगा तुम्हारे साथ? उमैर ने मायने खेज लहजे में कहा। तो उमैरा ने कनखियों से उसे गर्दन मोड़कर पीछे देखा तो अपने पीछे पूल का पानी देख जर्जरी लेती जट से उमैर की शर्ट मजबूती से थाम ली और इस हरकत से वो दोनों एक बार एक फिर एक दूसरे के करीब हो गए। तो उमैर के लब उसके रुखसार को किस कर रहे थे। उमैर ने झटके से उसे सीधा किया और उससे दूर हुआ और उन लम्हों में दोबारा कैद नहीं होना चाहता था। खुद पर उस लड़की को हावी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत जल्द इस लड़की को इस घर से निकालने का इरादा रखता था। लेकिन दिल में बंदे उसके लिए नरम गोशे से अनजान था। वो जो मोहब्बत की पहली बारिश में ना चाहते हुए भी पीटने लगा था। चलो अंदर। फिर से वो अपने खौर में बंद होता। उमैर स्पार्ट लहजे में कहता अंदर की जानिब कदम बढ़ा दिया और उमैरा भी इसके पीछे चल दी। कमरे में आते ही वो सोफे की जानिब पड़ी। उमैर ने उसकी आंखों नींद की सुर्खी देखी। तुम्हारे चाचा किसी से जबरदस्ती तुम्हारा शादी करवा रहे थे। अचानक उमैर के सवाल पर चौंकी। हाँ। सिलसिले सा मुंह बिगाड़ कर जवाब दिया और तुम भाग निकली। इतना आसान कैसे हुई ये सब? मतलब तुम्हारे चाचा तो बड़ी पहुंची चीज है, तो कैसे निकल आई वहां से? उमैर को अभी भी हैरानी हो रही थी। मेरी बीजान ने साथ दिया, मेरी दादी जान, उन्होंने कहा कि मीरू भाग जाओ। फिर मैं ठहरी, दौड़ की जब गया तो ऐसी भागी के पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो मजे से नींद की वादियों में खोते अपना कारनामा सुना रही थी। तुम्हें डर नहीं लगा? उमैर उससे इम्प्रेस हुआ था। डर हाँ बिल्कुल लगा था, लेकिन उतना भी नहीं। उसने सरसरी अंदाज में जवाब दिया। और अगर कोई गलत हाथ में लग जाती तो? उसकी आंखों में झांका जो उसकी जानिब करवट लिए लेटी थी। आप जानते हैं, अल्लाह अपने लोगों के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करते और ना ही उनकी सख्त से ज्यादा उन पर बोझ डालते हैं। और मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन था और है और हमेशा रहेगा। वो मेरी हिफाजत करेगा। एक यकीन से कहते उसे आंखें मूंद दी। उमैर ने गहरा सांस खारिज किया। अगर निकाह ही करना था तो वहीं कर लेती। यहाँ भी तो फिर तुम्हें करना ही पड़ा ना। उमैर ने नफी में सर हिलाते तकिए पर टेक लगाई। अपने नसीबों से नहीं भाग सकी। किस्मत में वो दरिंदे नहीं थे, आप जल्लाद थे, तो जल्लाद से ही निकाह कर लिया। उसने आंखें मूंदे ही उमैर को ऐसा करारा जवाब दिया कि उमैर का दिमाग तक घुमा। गुस्से से उठकर बैठा, लेकिन वो सो चुकी थी। सुबह करता हूँ तुम्हारा बंदोबस्त और बताता हूँ कि जल्लाद क्या होता है। उमैर ने मुट्ठियां बेची जबकि वो नींद की वादियों में खो चुकी थी। कई दिनों से वो अब दोनों में गुफ्तगू ना होने के बराबर थी। अगर बात करते भी थे तो सिर्फ झगड़ते थे।
وہ آج صبح سے سخت الجھا ہوا تھا کیونکہ عالیہ بیگم کی طبیعت کافی زیادہ خراب تھی۔ وہ کل رات اپنے میکے گئی تھی مگر کسی بھابھی اور بھائی نے پاس بیٹھ کر سلام تک نہ کیا۔ وہ ٹینشن سے رات کا بی پی ہائی کیے بیٹھی تھی۔ وہ صبح سے ان کے پاس ہی تھا، ان کے ساتھ اتنا رونے پر سے عمیرہ پہ بھی غصہ آ رہا تھا۔ عالیہ بیگم کی سونے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو وہاں پر عمیرہ بیٹھی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس نے چپٹنے سے انداز میں اس سے موبائل کو چھینا اور اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کر دے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس پر گاڑ دی۔ عمیرہ خوف سے جیسے لرز اٹھی۔ کیا ہوا؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا؟ میری ماں تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہے اور تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو میری زندگی عذاب بن گئی ہے۔ اس کے دونوں بازو سے جگڑ کر سے جھنجھوڑتے ہوئے اپنے اتنے قریب کرتے پھنکار کر بولا کو عمیرہ کو اس کی سانسیں گرم سانسوں سے اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس ہوا۔ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ سب کو یہ سہنا پڑ رہا ہے۔ میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے لب کچلتی ہوئی بولی، ہاں جیسے تمہارے جانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہاری وجہ سے میری ماں اتنی تکلیف میں ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار ڈالے۔ اس کے گلے سے جگڑتے ہوئے چلا کر بولا اور وہ اس کی سینے پر ہاتھ مارتے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اس نے زور سے اسے پیچھے دھکا دیا تو ڈائننگ ٹیبل سے ٹکرائی اور اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا، مگر وہ دھکا دے کر اسے گراتے اسے دیکھے بنا وہاں سے مڑ کر نکلتا چلا گیا اور اسے خبر تک نہ ہوئی کہ اسے وہ دھکا دینے سے اس کا سر پھٹ چکا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اپنے روم کی جانب پڑ گیا۔ عمیر جیسے ہی روم میں داخل ہوا تو سامنے گری عمیرہ پر نظر پڑی۔ عمیر تو سکتے میں آ گیا۔ وہ تو بھول ہی گیا تھا کہ عمیرہ کو دھکا دے کر گیا تھا، مگر اس دھکے سے اس کی یہ حالت ہوگی اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ فوراً لپکا، عمیرہ کو سیدھا کیا اور اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا۔ عمیر نے اسے جھٹ سے ہوش دلانے کی کوشش کی۔ عمیرہ عمیرہ اٹھو۔ اس کی چہرے پر تھپکیاں دی لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ نبض چیک کی، عجیب انداز میں دل دھڑکنے لگا تھا۔ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ لبس چل رہی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہوش میں کیسے لائے۔ گھر والوں کو انفارم کر کے پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک فیصلے پر پہنچ کر عمیر نے اس کو باہوں میں اٹھایا اور نیچے لے آیا۔ گارڈ نے عمیر کو دیکھتے ہی آگے بڑھا، صاحب جی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ کریم بابا گیٹ کھولو اور کسی کو کچھ پتہ نہ لگے۔ وہ انہیں تاکید کرنے لگا۔ عمیر نے عمیرہ کو گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹایا، خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ رش ڈرائیونگ کر کے وہ قریبی ہسپتال پہنچا۔ عمیرہ کو اٹھاتے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا۔ حواس فاقدہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے عمیرہ کو دیکھتے ہی اسے ڈیل کیا اور عمیر کا دوست تھا۔ عمیر کو رہ کر خود پر غصہ آ رہا تھا، اس کو کیوں عمیرہ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا۔ وہ لمحے بھر سے آنکھوں میں گھومنے لگے تھے تو سختی سے آنکھیں بھولتی، تصور میں عمیرہ کا معصوم اور شرارتی چہرہ لے رہا ہے تو دل سے دعا نکلی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ اور کچھ دیر کے بعد اس نے دوست نے آ کر سے بتایا کہ اس کی طبیعت کافی زیادہ بہتر ہے تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ عمیرہ کو ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ کچھ دیر تو ہوش حواس قائم کرنے میں ہی لگ گئے، پھر دھیرے دھیرے سب یاد آ گیا۔ بے اختیار ہاتھ ماتھے پر گیا جہاں بینڈیج بندی ہوئی تھی، جٹ سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے دو آنسو بہنے نکلے۔ اب اپنی کم مائیگی سے پھر سے یاد آنے لگی۔ وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ ہر مصیبت کی وجہ مجھے قرار دیتے ہیں۔ خود پہ ہی سوال کرتی وہ آنسو بہا رہی تھی۔ نہیں بس اب اور نہیں، میں وہاں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ سختی سے گالوں پر آنسو پوچھے، بیڈ سے پاؤں نیچے اتارے لیکن جوتے غائب تھے۔ ادھر ادھر تلاشا پر نہ ملے۔ میرے جوتے، میں یہاں کیسے آئی؟ اب تک دماغ میں کرنٹ لگا۔ عمیر لے کے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس آئے مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ یہی سوچتے اٹھنے لگی کہ چکرا کر پھر سے بیٹھ گئی۔ کہاں جاؤں گی؟ کوئی در کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن ایک بات کنفرم ہے، وہ واپس نہیں جاؤں گی۔ دل میں تہیا کر کے وہ اٹھی۔ ابھی وہ دو قدم بھی نہ چلی تھی کہ عمیر میڈیسن لیے روم میں داخل ہوا۔ عمیرہ ٹھٹک کے رک گئی، دونوں کی نظریں ملی۔ کچھ چاہیے؟ نارمل لہجے میں پوچھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زہر چاہیے، مل سکتا ہے؟ چبا چبا کر کہا۔ نہ چاہتے ہوئے عمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی جسے وہ منہ پھیر کر بربک چھپا گیا۔ عمیرہ نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ کہاں جا رہی ہو؟ عمیر نے تھکے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ جہنم میں، اور پلٹ کر مزید کوئی سوال نہیں کیا۔ عمیر نے ہاتھ اٹھا کر ماتھے پر دیوری سجائے بولا۔ اتنے میں عمیر سر پر پہنچ چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی، جٹ سے عمیر نے عمیرہ کو باہوں میں اٹھایا۔ عمیرہ حیران نظروں سے عمیر کو دیکھنے لگی۔ اتارے مجھے نیچے، یہ کیا حرکت ہے؟ عمیرہ اس کی باہوں میں مچلی۔ عمیر اس کی بات کو نظر انداز کرتا باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ہاسٹل میں اکا دکا لوگ ہی تھے اور سٹاف جو دیکھ کر معنی خیز ہنسی ہے۔ عمیر نے شرم کے مارے
उमेरा ने शर्म के मारे उमेर के सीने पर चेहरा छुपा लिया कि मज़ाहमत बेकार थी। उमेर को कभी किसी की परवाह न पहले हुई थी न आज। वो हमेशा वही करता था जो वो करना चाहता था। उमेरा का मुंह छुपाना उमेर को बहुत भाया। फ्रंट सीट पर बिठाते सीट बेल्ट लगाकर वो ड्राइविंग सीट पर आकर आ गया और गाड़ी रोड पर डाल दी। उमेरा मुट्ठियां भींचती रह गई। मैं घर नहीं जाऊंगी, बहुत मजबूत लहजे में कहा। उमेर खामोश रहा। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, मुझे आपके साथ नहीं जाना। उमेरा गुस्सा जब्त करते उमेर की जानिब बोली, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? उमेर की लापरवाही उमेरा को मजीद भड़का रही थी, तो ऊंची आवाज में बोली। उमेर ने गाड़ी गेट के अंदर दाखिल की और बाहर निकला। उमेरा गाड़ी से ना उतरी। उमेर उसकी साइड का दरवाजा खोल के खड़ा रहा। खुद जाना है अंदर या मेरी बाहों में? मायने खेजी से कहा। उमेरा की खूबसूरत आंखें मजीद खल गई। वो सोच के रह गई कि ये क्या करने वाला है, इसका इरादा क्या है। जब उमेरा बाहर ना निकली तो उमेर ने आगे बढ़कर उसे उठाना चाहा। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। उमेरा ने घबरा कर दोनों हाथों से उमेर को रोका। उमेर धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया। उमेरा मरे हुए कदमों से घर में दाखिल हुई। अंदर ही अंदर वो बहुत सख्त डरी हुई थी। उमेर का अंदाज उसे खटका रहा था। वो जैसे हक जता रहा था। वो बात उसे परेशान कर रही थी। कमरे में आकर उसे एहतियात से बेड पर लिटाते उमेर ने इंतकाम पर दूध का गिलास मंगवाकर उमेर को दिया। वो मुंह बसोलने लगी और दूसरी तरफ देखने लगी। उमेर उसका इंतजार करने लगा। खुद लोगी या मैं पिलाऊं? लहजे और अल्फाज की मायनी खेजी उमेरा का दिल धड़का के झट से गिलास थाम लिया। उमेर खामोशी से पलट गया। मैं जब तक ना हो गिलास खाली हो, और कोई चालाकी किए तो इंजाम बहुत बुरा होगा। बिना उमेरा को देखे कबर्ड से कपड़े लेता वो बाथरूम की जाने पड़ गया। उसके जाने के बाद उमेरा उसकी नकल उतारने लगी। अब मैं हर काम इसकी मर्जी से करूंगी क्या? नो, नेवर। उमेरा ने दांत किचकिचाते हुए कहा और दूध के गिलास की तरफ देखा, लेकिन पेट में चूहे दौड़ रहे थे। इसलिए फेंकने का इरादा कैंसिल किया और गिलास मुंह से लगाया। उमेर वापस आया तो मजे से बेड पर लेटी रही। बैठकर से टेक लगाए आंखें मूंदे। पल भर को उमेर ठटक सा गया। क्या चीज थी वो, ऐसे में कितनी मासूम और जागने में पूरी चुड़ैल। बीच प्यारी उमेर के लक मुस्कुराए। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा वो गीले बालों में ब्रश कर रहा था, जब मिरर से वो उमेरा को मुसलसल नजरों में फोकस किए हुए था। कुछ याद आने पर पलटा। उठो और मेडिसिन ले लो। उमेर ने उसके सर पर जाकर बोला तो वो एकदम डर गई। या कांपती आंखें नींद हलकोरे ले रही थी। वो आंखें उमेर को बेखुद सा करने लगी। उमेर का जी चाहा तो उन आंखों को चूम के अपना लम्स उन पर छोड़ते, लेकिन बर वक्त नजरें हटाकर आंखों का जाविया बदला। नींद की वादियों में खोने से पहले उमेर ने खामोशी से मेडिसिन ली और आंखें मूंद दी। उमेर ने भी छेड़ना मुनासिब न समझा और सोफे की जानिब कदम बढ़ा दिया। वो बामुश्किल ही सही वहां एडजस्ट कर गया था। क्या वक्त आ गया, कितने मजे से मेरे बेड पर कब्जा जमा के लेटी है, और अपने ही रूम में यहाँ सोफे पर हूं मैं। उबई ने नफी में सर हिलाया, लेकिन आज के दिन का लिहाज तो करना ही था कि आज के दिन तो चोट भी खुद ही दी थी, मरहम भी खुद ही रखी थी। नींद तो क्या खाक आनी थी। लेटे हुई नजरें उस पेरी पैकर चेहरे का तवाक करने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी और एज में भी कम थी, लेकिन फिर भी वो उमेर के दिल तक रसाई हासिल कर गई थी। शायद ये निकाह के दो बोलों का असर था कि उसके लिए अपने दिल में नरम गोशा महसूस करने लगा था। क्या यार, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। उमर ने करवट बदली, लेकिन नजरें भटक कर फिर उस नाजुक वजूद पर जा ठहरी, और इस बार नजरें हटाने से इनकारी थी। उमेरा पर नजरें जमाकर कब वो नींद की वादियों में खोने लगा, उसे पता ही न चला। अगले दिन वो मुलाजमा को उसके कमरे में खाना पहुंचाने की हदायत करता हुआ ऑफिस के लिए निकल गया, क्योंकि उसकी आज एक जरूरी मीटिंग थी। मीटिंग से फारिग हुआ तो वो काफी थकन का शिकार था कि अपने मोबाइल पर कॉल आती दिखाई दी। वो चौंका और बिना ये देखे कि कॉल किसी है, वो कॉल रिसीव कर गया। मेरी मीरू बच्ची कैसी है तू? उमैर, जो अभी कुछ बोल ही नहीं पाया था, मुकाबले किसी खातून की आवाज सुनता हैरान हुआ। को चौंकते हुए नंबर को गौर से देखा। अननोन नंबर था। फिर से कान से लगाया। आप कौन? लहजे में नरमी थी। बेटा, मेरी मीरू ने इस नंबर से फोन किया था। वो कहाँ है? किस हाल में है? मेरी बात करवा दो। वो रोते हुए बोली थी। एक पल के लिए उमैर का दिल उनकी रोंदी और डरी हुई आवाज पर बुरी तरह पसीजा, लेकिन वो अनजान था और अनजान बना रहा। माफ कीजिएगा, आपने गलत नंबर डायल कर दिया। वो ये कहकर कॉल बंद करने वाला था। बेटा, उनके एक बात, मेरी बात करवाते। वो मीरू से, उसकी जान को सख्त खतरा है। उनकी तेजी से कही बात पर रुझोंगा। आप कौन? उमैर पर मुतवजा हुआ। मैं मीरू की बीजान हूँ। वो अब भी रो रही थी,
پلیز پہلے آپ رونا تو بند کریں اور مجھے بتائیں کیا مسئلہ ہے. اگر آپ کہیں تو میں اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں. نہ جانے کس دل سے یہ الفاظ میں نے ادا کیے تھے. نہیں بیٹا یہاں نہیں لانا, وہ لوگ اسے مار دیں گے. بس میں چاہتی ہوں وہ جہاں بھی ہو محفوظ ہو, ان جلادوں کے ہاتھ نہ لگے. میری بچی کو پھر سے دکھی ہو کر وہ رو دی. آپ پولیس کو کیوں نہیں بتاتی؟ عمیر پریشان ہو گیا. میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ان لوگوں کے خلاف. جو بھی ثبوت ہے وہ میری میرو کے پاس ہے اور اسی ثبوت کو تلاش میں ہے, اور زبردستی وہ ثبوت بھی حاصل کر لیں گے اور اس جلاد سے شادی بھی کر دیں گے. بیٹا وہ روتے ہوئے بولی, مجھے اپنے گاؤں کا ایڈریس بتائیے, میں اپنے اثر و ذوق سے سب کچھ درست کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. وہ جلدی سے بولا تو دوسری طرف سے انہوں نے اپنے گاؤں کے بارے میں اور خاص طور پر حویلی کے بارے میں بتایا, اور وہ جانتا تھا کہ وہ آسانی سے وہاں پہنچ سکتا ہے. تم مجھے شریف آدمی لگتے ہو, میرو کی حفاظت کرنا, اسے بس ان درندوں سے بچا لو. ابھی بات اس کی پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ کال کر گئی. اس نے دوبارہ اس نمبر پر کال کی مگر وہ بند تھا. وہ پریشان ہو گیا. اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کہ بی جان بھی اس وقت مشکل میں ہے. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا فوراً کرنا چاہتا تھا, اس لیے اس نے اپنے انسپیکٹر دوست کو اس کے بارے میں بتایا. وہ گھر پہنچا تو عمیرہ صوفے پر بیٹھی تھی. تمہاری بی جان کا فون آیا تھا. اس کی بات پر وہ اچھل کھڑی ہوئی. کیا کہہ رہی تھی؟ پہلے مجھے ساری بات بتاؤ کہ تمہاری جان کو کس طرح ان لوگوں سے خطرہ ہے اور کن ثبوتوں کی بات کر رہی تھی, پھر میں بھی سب کچھ بتاؤں گا. عمیر نے گہرا سانس خارج کرتے اس بات کو اگنور کرنے کا. عمیرہ نے وہ ہوتے ہوئے ساری بات بتائی اور یہ بتایا کہ کس طرح اس کی شادی ان ثبوتوں کو حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. اس کی بات کو کافی دیر تک بیٹھا سوچتا رہا, پھر اچانک اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑی. ویسے میں نے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ اگر شادی ہو جاتی تو اس بیچارے کا کیا ہوتا؟ عمیر نے سنجیدہ لیکن شرارت آنکھوں میں لیے ہوگا. کیا مطلب؟ آپ کو خوشی ہوتی؟ لڑنے والے انداز میں اپناتے ہوئے عمیرہ نے کہا. خوشی کا تو پتہ نہیں لیکن میری جان نہ بھستی. عمیر نے اسے مزید چڑھایا. ہاں جیسے میں مری جا رہی تھی نا کہ میرا نکاح آپ سے کروا دے. عمیرہ واقعی چڑھ گئی. ہاں تو اور جس لڑکی کو پتہ چلتا کہ عمیر پرویز خان نکاح شدہ ہو گیا دل پر ہاتھ رکھ لیتی ہے. عمیر کو نہ جانے کہ عمیرہ کو تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا. وہ ہر بات بتاتے بہت روئی تھی. اب عمیر اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کا خواہشمند تھا. نہیں تو اب بھی کون سا کچھ بگڑا ہے, کر لے. نروٹھے پن سے کہتے وہ رخ پھیر لیا. ویسے بھی میں تو آپ کو بہروپیہ لگتی ہوں نا, جو کسی خاص مقصد کے تحت یہاں آئی ہو. کتنے الزام بھی لگائے آپ نے مجھ پر. آنکھیں پھر سے نم ہونے لگی. عمیر نے مسکراہٹ دبائی. اسے نہ جانے کیوں اس لڑکی کی ہر ادا ہی پیاری لگتی تھی. ہاں شاید اسی لیے اس میں براوٹ نہیں تھی, منافقت نہیں تھی, دل کی سان تھی. کیا خیال ہے پھر, ظالم نواب سے دور جانا چاہتی ہوں؟ ٹھہرے ہوئے لہجے میں دھڑکتے دل سے بیلا اس کی طرف دیکھے ہوئے پوچھا. عمیر حیران نظروں سے عمیرہ اسے دیکھنے لگی, لیکن عمیر نے نہ دیکھا. عمیر نے لمبا سانس خارج کیا. جانتی تھی سچائی جاننے کے بعد آپ کبھی مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے, لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ مجھے چچا کے حوالے کر دیں گے تو یہ آپ کی بھول ہے. میں کہیں بھی چلی جاؤں گی لیکن تم کہیں نہیں جاؤ گی. عمیر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے بازو سے کھینچ کر خود سے قریب کیا. عمیرہ ایک دم چپ ہو گئی. دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے جا رہے تھے. عمیر کی آنکھوں میں جدوں عمیرہ دیکھ چکی تھی, مگر یہ زبردستی کا رشتہ ہے اور زبردستی کے رشتے چپ. گمبھیر آواز میں کہتا وہ عمیرہ کے لبوں پر انگلی رکھ کے خاموش کروا چکا تھا. اسی بھول میں مت رہنا مسز, تمہارا نام میرے نام کے ساتھ جڑ چکا ہے اور یہ میری آخری سانس تک جڑا رہے گا. عمیر کا چہرہ عمیرہ کے چہرے کے بہت قریب تھا. عمیر نے آنکھیں بند کر دی. درختوں کا شور عمیر کو صاف سنائی دے رہا تھا. عمیر کا ہر عمل اس کے جذبوں کی تشہیر کر رہا تھا. لیکن آپ کی ممانیہ, عمیرہ نے بولنا چاہا. یار ایک تو تم بولتی ہی بہت ہو. عمیر نے اپنا ماتھا عمیرہ کے ماتھے سے جوڑا. عمیرہ نے سانس روک لیا. ناک کے ساتھ ناک رگڑا تو عمیرہ آنکھیں بند کی سانس روکے بس محسوس کر رہی تھی. ایسا سب کچھ اس کے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا. کوئی شخص اس کے قریب آیا تھا, وہ بھی کوئی غیر نہیں, اس کا محرم تھا. عجیب سی کھلبلی تھی دل میں. اگر اس طرح اپنی سانسوں کو روکو گی تو ان سانسوں پر بھی دسترس حاصل کر لوں گا. عمیر کا گمبھیر اور جذبوں سے معمول لہجہ عمیر کے دل کی دنیا اتھل پتھل کر گیا. وہ دھیرے سے اس کے ماتھے پر پیار کی پہلی مہر ثبت کی اور دل کو سنبھال کے خاموشی سے پیچھے ہوا. عمیرہ ابھی بھی اس کی سہم میں جگڑی ہوئی تھی. عمیر نے بہت فرصت سے عمیرہ کے چہرے پر پیار کے رنگوں کے کوس خزاں کے رنگ بکھرتے دیکھے. آج وہ دل سے اعتراف کر ہی گیا تھا. یہ لڑکی کچھ ہی دنوں میں اس کی محبت نہیں عشق بن گیا تھا.
یہ صرف سوچ تو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اسے چھوڑ کر جائے گی، کیونکہ وہ ایسا اب کبھی ہونے نہیں دے گا۔ نواب امیر پرویز خان کو کوئی چیز پسند آ جائے اور وہ اس چیز کو حاصل کر کے دم لیتا ہے، یہ تو پھر جیتی جاگتی اس کی بیوی، اس کی محرم تھی، جو دل میں گھر گھر کی تھی۔ لکھا کی بات سے ایک عجیب احساس ہو رہا تھا اس کے لیے، جسے وہ غصے میں چھپاتا آیا تھا، یہاں تک کہ وہ عمیرہ کو چوٹ تک نہیں پہنچا سکتا تھا، وہ اپنے جذبوں سے چھپ رہا تھا۔ لیکن عشق کا جذبہ بہت منہ زور ہوتا ہے، جس نے آخر عمیر کو اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ عمیر نے اس کے آنسو اپنے پوروں پر اٹھائے تھے۔ آپ نہیں جانتے، وہ بہت ظالم ہے، انہیں میرے یہاں آنے کا علم ہوا ہے، نہ جانے کیا کرتے، اور شاید آپ کی فیملی کے ساتھ بھی کچھ غلط کرتے، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ عمیرہ کے دل کا ڈر زبان پر آ گیا تھا۔ مسز، آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہے، میں نے سب جان لیا ہے اور معاملے کو میں اپنی طرح سے ہینڈل کروں گا، تم بے فکر ہو جاؤ۔ اب عمیر نے اس کی تسلی کروائی۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جو ثبوت تم نے حاصل کیے تھے وہ کہاں ہے؟ پولیس کو دے سکتا ہوں اور تمہارا چچا وغیرہ پر کیس فائل ہو سکتے ہیں اور بی جان کو بچا سکیں گے۔ عمیر نے پوچھا تو اس نے حویلی میں جس جگہ ثبوت چھپائے تھے وہ بتا دیا، اور عمیر نے اس وقت کمشنر صاحب کو اس کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فوراً ریڈ کرنے کا حکم دیا۔ آپ دیکھنا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بی جان ہمارے پاس ہوں گی۔ اس کا رخسار تھپتپا کر بولتا اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ آج سونے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ عمیر فریش ہوتا آ چکا تھا، لیکن اسے وہی بیٹھا دیکھ ٹھٹکا۔ عمیرہ بھی چونکی، وہ جو فریش سا ہوتا آئینے کے سامنے کھڑا بال خشک کر رہا تھا۔ عمیرہ اسے بہت غور سے دیکھنے لگی، اس کی شخصیت میں بہت اثر تھا، وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار۔ عمیرہ کے دل کی رفتار پھر سے بڑھی۔ کیوں تاڑ رہی ہے؟ آپ کا ہوں، آپ کے پاس آ جاتا ہوں، جی بول کے دیکھے نا، وہ آئینے میں سے معنی کسی سے کہتا اچھا خاصا چھیڑ گیا تھا۔ گڑبڑا کر اس نے نظریں پھیر لی اور اپنے ہی احساسات سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ دوسری طرف عمیر کی نگاہیں اسے پزل کر رہی تھی، وہ مسلسل اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، تو وہ وہاں سے گھبرا کر اٹھ گئی۔ جب وہ نہیں بولتا تھا تو اس کی آنکھیں بولتی تھی۔ عمیرہ دی گریٹ، سب کوئی دگنی کا ناچ نچانے والی شوق اور چنچل لڑکی تھی، آج محبت کی زبان سے ڈرنے لگی تھی۔ اگلے دن وہ لوج میں سروت بیگم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ جب ہی عمیر کے ساتھ اندر داخل ہوتی بی جان کو دیکھ ساکے چڑھ گئی۔ پھر بی جان نے جیسے ہی پاس آ کر سر پر ہاتھ رکھا تو جلدی سے اٹھ کر ان کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر روتی۔ آپ ٹھیک ہے نا بی جان؟ ہاں میرے بچے، اللہ کا شکر ہے، میں تمہارے شوہر نے وقت پر آ کر مجھے بچا لیا، ورنہ تو وہ جنات مجھے قتل کر ڈالتے۔ پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور سارے ثبوت بھی پولیس کو دے دیے گئے ہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھتے ہو بولی۔ اس نے عمیر کو تشکر بری نظروں سے دیکھا۔ چلو بی جان کے لیے اچھا سا کھانا بناؤ اور پھر مل کر باتیں کرتے ہیں۔ عمیر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو سر اسبات ملا دی اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پھر سب نے بیٹھ کر ڈنر کیا اور پھر وہ بی جان کو گیسٹ روم تک لے آئے۔ آپ یہیں پر رہیں گی نا ہمیشہ کے لیے میرے پاس؟ وہ کمرے میں آ کر ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے بولی، ارے اپنے داماد کے گھر اچھا لگتا ہے رہنا، میں تو حویلی میں رہوں گی، وہاں ملازم وغیرہ ہے، وہ مجھے سنبھال لیں گے۔ بی جان نے کہا، اچھا تو آپ مجھے داماد سمجھتی ہیں، بیٹا نہیں؟ اندر داخل ہوتے عمیر نے کہا، ارے نہیں بیٹا، رشتے تو اللہ نے بنائے ہے اور مجھے مناسب نہیں لگتا کہ میں اس طرح یہاں رکوں، اور پھر میرا دل بھی نہیں لگے گا نا۔ اس گاؤں میں بڑے بڑے مسئلے مسائل حل کروانے والی عورتیں آتی تھی مجھ سے، اور اتنی رونق سارا دن لگی رہتی تھی، میں بڈھی حال اس میں مصروف رہ کر خوش رہتی تھی، اور پھر اس حویلی کو سنبھالنا بھی تو ہے نا۔ میرے بیٹے نے بڑی مشکلوں سے اسے دوبارہ حاصل کیا تھا، اب اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتی، باقی تم لوگ مجھ سے ملنے آتے رہا کرنا۔ بی جان نے کہا، ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پر، آپ بھی ہمارے ساتھ رہنے آتی رہا کریں۔ وہ لاڈ سے بولی تو بی جان نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ اچھا اب جاؤ اور اپنے کمروں میں، مجھے بھی کچھ آرام کرنے دو۔ بی جان نے کہا تو دونوں اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے میں آ کر وہ اپنی تکیاں اٹھا کر صوفے پر کی طرف بڑھنے لگی کہ عمیر نے اس کے بازو سے کھینچ کر پہلو میں گرایا اور تھوڑا سا جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ زور سے آنکھیں میچ گئی اور کپ کپاتے لبوں سے عمیر کی دھڑکنوں میں مزید انتشار پیدا کر گئی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اور اس کے ہر لفظ پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ لو یو سو مچ، آج مجھے یہی اقرار کرنے میں کوئی آڑ نہیں کہ تم میری دھڑکنوں میں بسنے لگی ہو۔ تم نے اس 6 فٹ کے انسان کے دل میں بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ کیا تم میرے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہو گی؟ وہ اس کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوتے گمبھیر لہجے میں بولا تو اس نے گھبرا کر اس کے سینے میں چہرہ چھپاتے اسے خود سپرد کی دی۔
تم بھی بتاؤ نا، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کی تھوڑی سی تھامتے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کیا میرا اقرار کرنا ضروری ہے؟ وہ دھیمے سے لہجے میں بولی، ہاں بہت ضروری، کیونکہ آنکھیں جو کچھ کہہ دیتی ہے نا وہ تو انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن جو لب کہتے ہیں نا وہ مرہم کا کام کرتے ہیں۔ وہ دھیما سا مسکراتے ہوئے بولا، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، شاید تب سے جب پہلی بار آپ کو دیکھا۔ وہ شرمگین مسکراہٹ سے نگاہیں جھکائے ہوئے بولی، تو فرتے جذبات سے اسے خود نے بھیجے اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ دو اجنبی مل کر پورے ہو گئے تھے۔ ختم شد، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔